لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ مزید میں بات کروں گا تو وہ مزید سخت ہو جائے گی، آپ کے چینل کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور شاید جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ آپ کے اسی ایریے کے، کیونکہ وہ ایم این اے بھی ہیں، تو وہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے عملے کو کل اٹھوا بھی سکتے ہیں۔ وہ اتنے انشاءاللہ۔ کوکو بھائی، جس ٹائم وہ لائٹس آف ہوتی ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ کا وہ ڈیوریشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا کہ یہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا؟ پہلے آپ نے دیکھا کہ 3 سے 4 گھنٹے پہلے وہ آرمی، وہ رینجرز، پولیس خود عوام کو جو ہے وہ اس کنٹینر کے اوپر چڑھا کے اس ریڈ زون ایریا کے اندر لے کے آتی ہے، پھر اس کے بعد یکدم سے لائٹس آف ہونا اور ان کے اوپر گولیوں کی ایسی تڑتڑاہٹ جو ہے وہ آواز فوٹیجز کے اندر جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، اور جیسے ہی لائٹس آن ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہاں کا جو ایک سنیریو تھا، وہاں کی جو ایک حالت تھی، وہ دیکھ کے آپ نے کیا امیجن کیا کہ وہاں پر کیا مینز کہ اسٹریٹ فائر چلے، وہاں پر شیلنگ ہوئی، عوام نہ اس کے بعد نظر آئی، اس کے بعد گاڑیوں کی وہاں پر توڑ پھوڑ، تو یہ سارا ماجرا جو ہے وہ کیا تھا؟ اچھا صاحب، آپ بڑے شرارتی ہیں، اور آپ جو بات مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ بات آپ کا سٹارٹ ہی بات سوال کا بڑا ویلڈ ہے، اور یہ میرے خیال میں آج پاکستان تحریک انصاف کا جو میٹنگ چل رہی ہے، جو اجلاس چل رہا ہے، اس میں یہی پوائنٹ اٹھایا گیا کہ آپ سب سے پہلے وہاں پہنچے کیسے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے صاحب کہ وہاں پہ پبلک ڈی چوک تک پہنچی کیسے، اگر 26 نمبر تک مختلف مشکلات تھیں، 26 نمبر تک پہنچنے تک آپ کو 2-3، حالانکہ کہا جاتا ہے کٹی پہاڑی، اٹک پل، اور یہ سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں، بالکل پرفیکٹ سوال ہے کہ 26 نمبر تک آپ شدید مشکلات سے 2 دن میں پہنچتے ہیں، اور پھر 2 گھنٹے میں آپ کس طرح ڈی چوک پہنچتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو میرا جدہ تک خیال ہے کہ میں چند لوگوں کے نام لے لیتا ہوں، ان سے ضرور میں ملاقات کروں گا، تو میں عطا تارڑ صاحب سے پوچھوں گا، یہ سوال میں محسن نقوی صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی وی پر عطا تارڑ صاحب نے تقریباً 30 منٹ کی گفتگو اس ڈی چوک میں پبلک کے پہنچنے سے 15 منٹ پہلے کی ہے جی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو نہیں پہنچنے دیں گے، ہم ان کو دیکھ لیں گے، اور وہی عطا تارڑ صاحب کل جنگ اخبار کی لیڈ کے اندر لگا ہوا ہے کہ ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ان کو یہاں پہنچ لینے دیا جائے، اور ایک ٹائم آنے پر ہم ان کے خلاف پلان کر کے کارروائی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے they were planning something big۔ کوکو بھائی، اس سے پہلے جب جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے کی جو پریس کانفرنس، اس میں آپ نے فیس ایکسپریشن چیک کیے ہوں گے کہ اس ٹائم ان کے فیس ایکسپریشن کیا تھے پریس کانفرنس کے دوران، اور جو اس واقعہ کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کیا اس ٹائم ان کے فیس ایکسپریشن کیا تھے، اس سے آپ کیا جج کرتے ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کے بارے میں صرف اس لیے کوئی سخت ریمارکس نہیں دوں گا کیونکہ بہت سی پولیٹیکل پرسنالٹیز کی روزی روٹی جڑی ہوتی ہے انہی طرح کی حرکات سے، لیکن عموماً کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی فرعونیت کے بیانات نہیں دینے چاہیے، بلکہ کل مجھے ایک بات کا دکھ ہوا کہ موصوف وزیر اطلاعات ہیں، اور بیٹھ کے جب ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ کتنے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، تو انہوں نے پہلے کہا کوئی بھی نہیں ہوا، تو اس نے جب لڑکے نے بتایا فوٹیج دکھا کے، اس نے کہا جی میں خود 2 ڈیڈ باڈیز کو ان کے ورثہ کے حوالے کر کے یہ میرے پاس فوٹیج ہے، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نا، پھر اگر انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم نے بھی کیا۔ یہ دیکھیں، یہ جو باڈی لینگویج ہے وزیر اطلاعات کی نہیں ہو سکتی، اور پھر اگر آپ وزیر اطلاعات میرٹ کے اوپر ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ مزید میں بات کروں گا تو وہ مزید سخت ہو جائے گی، آپ کے چینل کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور شاید جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ آپ کے اسی ایریے کے، کیونکہ وہ ایم این اے بھی ہیں، تو وہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے عملے کو کل اٹھوا بھی سکتے ہیں۔ خیر کریں انشاءاللہ۔ اچھا کوکو بھائی، سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو کوسچن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب